السلام علیکم، آئی ایم الیاس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلم سائنٹسٹ کے حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ مسلم سائنسدانوں نے بایولوجی کی فیلڈ میں کون کون سے کام کیے ہیں اور کیا کردار ادا کیا ہے۔ مسلم scientists have made great contribution to the study of science and we are aware of their success in different fields of science۔ مسلمان سائنسدانوں نے سائنس کے مطالعہ میں بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں اور ہم سائنس کے مختلف میدانوں میں ان کی کامیابیوں سے آشنا ہو رہے ہیں۔ Here we would summarize the work of Jabir bin Hayyan, Abdul Malik Asma'i and Abu Ali Sina in the development of the present day knowledge of plants and animals۔ یہاں ہم جابر بن حیان، عبد الملک اسماعی اور ابو علی سینا کے کام کا خلاصہ بیان کریں گے جو پودوں اور جانوروں کے موجودہ علم کی بنیاد بنا۔ سب سے پہلے جابر بن حیان ہے۔ جابر بن حیان کا ٹائم ہے 721 سے 815 اے ڈی۔ اب اے ڈی کا مطلب کیا ہے؟ اے ڈی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، آپ نے بعض اوقات پڑھا ہوگا بی سی اور اے ڈی اور بی سی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے یہاں پر ایک جو ہے پکچر دی ہوئی ہے جو کہ ہم نے اس کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے کہ اے ڈی کا مطلب کیا ہے اور بی سی کا مطلب کیا ہے۔ اے ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو وقت شروع ہوا اسے اے ڈی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جو آج کا وقت چل رہا ہے 2020، اسے ہم کیا کہیں گے؟ اے ڈی کہیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو وقت تھا اسے بی سی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا وقت ہے اسے بی سی کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا جو وقت ہے وہ اے ڈی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں پر اے ڈی کا ایبریویشن بھی میں نے لکھا ہے اور بی سی کا ایبریویشن بھی لکھا ہے۔ اے ڈی کا مطلب ہے اینو ڈومینی، اور اسے اینو ڈومینی کو جو ہے آج کے دور میں سی ای کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اے ڈی اور سی ای کسی جگہ پر آ جائیں تو اس کا مطلب یہ دونوں سیم ہی ہیں اور یہ پریزنٹ یا موجودہ وقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ سی ای کا مطلب ہے کامن ایرا، ایرا کا مطلب ہوتا ہے ٹائم، اور بی سی کا مطلب کیا ہے؟ بیفور کرائسٹ۔ بیفور کرائسٹ کا مطلب کیا ہے؟ کرسچن، جو جسے ہم کہتے ہیں کرسچن، عیسائی جو ہے کب وجود میں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ جو لوگ کہلائے وہ کرائسٹ کہلائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت سے پہلے کا جو وقت ہے وہ بی سی کہلاتا ہے۔ بی سی اور بی سی ای، بی سی اور بی سی ای ایک ہی چیز ہے۔ آج کے دور میں ہم اسے بی سی کے بجائے بی سی ای کے نام سے پکارتے ہیں اور بیفور کامن ایرا کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے کچھ ایگزامپلس دی ہیں۔ ایگزامپلس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہوگا یہ 3,000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے پہلے، اور اسی طرح 3,000 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا وقت۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے یہ موجودہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ نیچے والا جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا بی سی کو ظاہر کر رہا ہے، اور اوپر والا یہ 2020 جو ہے اے ڈی یا سی ای کو ظاہر کر رہا ہے۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جابر بن حیان کا جو دور ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 721 سے 815 ہے اے ڈی ہے۔ ہی واز بورن ان ایران، وہ حضرت جابر بن حیان جو ہے ایران میں پیدا ہوئے، اینڈ پریکٹسڈ میڈیسن ان عراق، اور انہوں نے جو میڈیسن میں پریکٹس کی وہ کون سے ملک میں کی؟ عراق میں کی۔ پیدا ایران میں ہوئے اور پریکٹس کہاں پر کی؟ عراق میں کی۔ He introduced experimental investigation in chemistry and also wrote a number of books on plants and animals۔ انہوں نے کیمسٹری میں اپنے بہت سارے تجربات کیے اور جو ہے بکس بھی لکھیں جانوروں اور پودوں کے بارے میں، اور ان کی جو ایک مشہور کتاب ہے یہاں پر نام دیا ہوا ہے۔ His famous books are النباتات اینڈ الحیوانات۔
النباتات پلانٹس کو کہا جاتا ہے، پودوں کو کہا جاتا ہے، اور الحیوان جو ہے یہ جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے عبد الملک اسماعی۔ عبد الملک اسماعی کا ٹائم ہے 740 سے 828 AD۔ He is considered the first Muslim scientist who studied animals in detail۔ یہ پہلا سائنسدان سمجھا جاتا ہے جس نے جانوروں کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے اسٹڈی کیا۔ His famous writing include البیل جسے کیمل کہا جاتا ہے، الخیل جسے ہورس کہا جاتا ہے، الوحوش کو اینیمل بھی کہا جاتا ہے، اور الخلق الانسان جو ہے اسے خلق الانسان یا انسان کی پیدائش بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے عبد الملک اسماعی کی بکس ہیں جو کہ البیل جسے اونٹ یا کیمل کہا جاتا ہے، الکیل جسے ہارس یا گھوڑا کہا جاتا ہے، الوحوش جانور یا اینیمل، اور خلق الانسان کا مطلب ہے انسان کی تخلیق کے، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، انسان کی تخلیق کے حوالے سے کیا کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سارا کچھ انسان کے بارے میں یہاں پر اس کی بک میں تفصیل میں دیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے ابو علی سینا۔ ابو علی سینا کا ٹائم ہے 980 سے 1037 AD۔ He is honored as the founder of medicine and called as Avicenna in the West۔ انہیں علم طب کا بانی مانا جاتا ہے۔ ابو علی سینا کو مغرب میں ابو علی اویسینا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ He was a physician, philosopher, astronomer and poet۔ وہ ایک طبیب، فلاسفر اور ایک شاعر بھی کہلاتے تھے، شاعر بھی تھے۔ One of his book القانون فی الطب is known as the canon of medicine in West۔ ان کی ایک کتاب القانون فی الطب کو مغرب میں علم طب کے علم قانون کا درجہ حاصل تھا۔ تو یہاں پر ان کی کچھ دو سائنسدان ہیں جن کی تصویریں بھی دی ہوئی ہیں، ابو علی سینا اور جابر بن حیان۔ آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا آج کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔